شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ابتلا کے اس دور میں بھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی انتظامیہ اور اساتذہ کی کاوشوں اور اپنی محنت اور سیکھنے کی لگن کے ساتھ تمام مضامین کے آن لائن لیکچرز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا لیکچر ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 23واں لیکچر ہے، جس میں آپ اس میں نکرہ کی 2 معروف اقسام یعنی اس میں حاصل مصدر اور اس میں فاعل کے بارے میں جانیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کچھ لیکچر سے اس میں نکرہ کی 10 معروف اقسام پر روشنی ڈالنے کی سعی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اس میں نکرہ کی 5 معروف اقسام یعنی اس میں ذات اور اس کی اقسام، اس میں کنایہ، اس میں استفہام اور اس کی اقسام، اس میں صفت اور اس کی اقسام اور اس میں مصدر اور اس کی اقسام کا تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہمارا آج کا لیکچر اس میں نکرہ ہی کی اگلی 2 اقسام یعنی اس میں حاصل مصدر اور اس میں فاعل پر مبنی ہوگا۔ تو چلیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر سے کیا مراد ہے۔ پروفیسر انصار اللہ اپنی کتاب میں اس میں حاصل مصدر یا اس میں کیفیت کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر وہ ہے جس سے کسی مصدر کی کیفیت اس کے ماحصل یعنی عمل کا پتہ چلے، جبکہ ہم اس کی ایک تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اسم کسی ایسی کیفیت کو ظاہر کرے جو کسی چیز کا اثر و نتیجہ ہو، اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اس کو اس میں کیفیت بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہ شعر دیکھیے: خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ یہاں لفظ دینا سے حاصل مصدر ہے۔ اگرچہ حاصل مصدر زیادہ تر مصادر سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ حاصل مصدر صرف مصدر ہی سے بنے، بلکہ بعض اوقات یہ اسم سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً آدم سے آدمیت، انسان سے انسانیت، شہر سے شہریت وغیرہ۔ حاصل مصدر کی ایک اور تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر وہ اسم ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو مصدر یا کسی اسم کے معنوں میں پائی جائے، اسی وجہ سے اسے اس میں کیفیت بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے مختلف اسماء اور مصادر سے حاصل مصدر بننے کی کچھ مثالیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں، جیسے پڑھنا مصدر ہے، اس سے پڑھائی، تھکنا مصدر ہے، اس سے تھکن یا تھکاوٹ حاصل مصدر ہے، چلنا مصدر ہے، اس سے چلن یا چال حاصل مصدر ہے، اسی طرح بچہ ایک اسم ہے، اس سے بچپن حاصل مصدر آپ نے بنایا، اسی طرح دوست سے دوستی، گول اس میں صفت ہے، اس سے حاصل مصدر گولائی حاصل ہوا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اصل میں حاصل مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو کوئی مصدر یا کوئی اسم اپنے معنوں میں رکھتا ہے، یعنی یہ ایک طرح سے نتیجہ ہے کسی اسم کا یا کسی مصدر کا، اور اس نتیجے کا اظہار ہم حاصل مصدر سے کرتے ہیں۔ پیش کردہ جملوں کو بغور پڑھیے، اس سے بھی آپ کو اس میں حاصل مصدر کی صراحت ہوگی۔ دیکھیے اس دوڑ میں کون اول آتا ہے؟ جب تک حصول مقصد میں سچی تڑپ نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ وہ تو ناحق جھگڑا کر رہے ہیں۔ بھائی پڑھائی تمہیں ترقی کی منازل طے کرائے گی۔ تھکاوٹ سے میرا برا حال ہے۔ لوگوں میں انسانیت باقی نہیں رہی۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ یعنی دوڑ، تڑپ، جھگڑا، پڑھائی، تھکاوٹ اور انسانیت ایسے اسم ہیں جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں جو ان کے مصدر یا اسم کے معنوں میں پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ تمام حاصل مصدر ہیں۔ جامع القواعد میں ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ اردو کے قواعد نویسوں نے حاصل مصدر کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اور جو کسی چیز یا فعل کا اثر یا نتیجہ ہو۔ مثلا ہنسنا ایک فعل یا کام ہے اور ہنسی ایک حالت یا کیفیت ہے کہ اس
فعل کے اثر کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جو ہنسنا ایک کام تھا یا مصدر تھا، اس سے جب ہم نے اس کی کیفیت یا اس کا نتیجہ کیا ہوا، ہنسنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہنسی ہوتی ہے، یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ہنسی کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ سارا یعنی جو کوئی نتیجہ ظاہر ہو رہا ہو یا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حاصل مصدر ہے، چاہے وہ کسی اسم کا نتیجہ ہو یا وہ کسی مصدر کا نتیجہ ہو. یہ بھی یاد رہے کہ اردو میں حاصل مصدر بنانے کا کوئی خاص کلیہ یا قاعدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہر مصدر سے حاصل مصدر بن سکتا ہے. بعض اوقات مصدر کچھ ہوتا ہے اور حاصل مصدر کوئی دوسرا کلمہ ہوتا ہے. کبھی صفت اور اسم سے بھی حاصل مصدر حاصل کیا جاتا ہے. گویا مصدر، اسم اور صفات سب سے حاصل مصدر حاصل ہو سکتا ہے. اور اس میں بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حاصل مصدر میں اس خاص مصدر یا اس خاص اسم کی کیفیت یا اس کے اثر و نتیجے کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے. اصل شے یہ ہے کہ ان الفاظ یعنی حاصل مصدر سے اثر اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو کیفیت کو ظاہر کریں اور کسی چیز کا اثر اور نتیجہ ہوں، اصطلاح میں حاصل مصدر کہلاتے ہیں. اب آپ کے سامنے سلائیڈ پر بہت سے مصادر، اسماء اور صفات سے بنائے گئے حاصل مصدر موجود ہیں، جیسے سجنا یا سجانا سے سجاوٹ، پڑھنا سے پڑھائی، تھکنا سے تھکاوٹ، چلنا سے چال یا چلن، بنانا سے بناوٹ، بلانا سے بلاوا، کھٹا سے کھٹاس، بچہ سے بچپن، دوست سے دوستی، گول سے گولائی وغیرہ سب حاصل مصدر کی مثالیں ہیں، یعنی یہ سب اسمائے کیفیت ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں سے کوئی بھی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ کھٹا جو ہے تو کھٹا ایک طرح سے ایک اسم ہے، اور اس کا نتیجہ یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ کھٹاس ہوتا ہے یا کھٹائی ہوتا ہے. تو یوں کھٹاس یا کھٹائی جو ہے وہ حاصل مصدر ہے. اسی طرح بچہ جو ہے وہ ایک اسم ہے، اور اس کا جو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے، یا اس کا اثر یا اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بچپن کی کیفیت اس سے نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس اسم سے. اسی طرح لڑکا، اس اسم سے لڑک پن کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے. تو لڑک پن، بچپن، کھٹاس، کھٹائی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حاصل مصدر ہیں جو ہمیں مختلف اسما سے حاصل ہوئے ہیں. مولوی عبدالحق بھی حاصل مصدر کو اس میں کیفیت ہی کہتے ہیں، اور اس کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اس میں کیفیت وہ ہے جس سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی، صحت، بچپن، ہنسی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ہمیں مختلف اسماء سے یا مختلف مصادر وغیرہ سے ملتی ہیں یا صفات سے ملتی ہیں. عزیز طلباء و طالبات، پیش کردہ تمام تعریفات سے آپ پر 2-3 باتیں واضح ہو چکی ہیں، جیسے نمبر 1، اس میں حاصل مصدر کو اس میں کیفیت بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2، اس میں حاصل مصدر یا اس میں کیفیت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اور جو کسی چیز یا کام کا اثر یا نتیجہ ہوتا ہے. نمبر 3، اس میں حاصل مصدر عموماً مصادر سے حاصل ہوتے ہیں، تاہم مصادر کے علاوہ بھی انہیں مختلف اسماء اور صفات سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تینوں انداز سے، یعنی جو مصادر سے بننے والے حاصل مصدر، صفات سے بننے والے حاصل مصدر اور اسماء سے بننے والے حاصل مصدر کی ایک فہرست پیش کی ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ حاصل مصدر کو مصادر سے بھی بنایا جاتا ہے، صفات سے بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسماء سے بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ چاہے کوئی اسم ہو یا مصدر ہو یا صفت ہو، یہ اصل میں اس کی کیفیت یا حالت یا اثر یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے جو حاصل مصدر ہوتا ہے. اب دیکھیے جو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصادر سے بننے والے حاصل مصدر کون سے ہیں، جیسے چلنا آپ کو پتہ ہے ایک مصدر ہے، اس سے اس کی کیفیت یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہے، چال یا چلن. گھبرانا بھی ایک مصدر ہے، جبکہ اس سے آپ کو کیا جو اثر ہے، یہ گھبرانے کا اثر کیا ہے یا گھبرانے کی کیفیت سے کیا حاصل ہوتا ہے، گھبراہٹ، یعنی گھبرانے کا نتیجہ ہے گھبراہٹ. اسی طرح پڑھنا ایک مصدر ہے، اس سے پڑھائی حاصل مصدر ہے. ہنسنا سے ہنسی، لینا دینا سے لین دین، مسکرانا سے مسکراہٹ،
اور ملنا سے میل یا ملاپ، یہ تمام حاصل مصدر ہیں جو مصادر سے حاصل ہوئے ہیں۔ اسی طرح صفات سے بننے والے بھی حاصل مصدر آپ کے سامنے ہیں۔ نرم ایک صفت ہے، اس سے نرمی حاصل مصدر حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نرمی کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اس حاصل مصدر سے، یعنی نرم کی جو کیفیت ہے۔ تو آپ نے تعریف میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اصل میں حاصل مصدر اس خاص کیفیت کا اظہار ہوتا ہے جو اس اسم میں موجود ہوتی ہے۔ تو نرم میں کون سی کیفیت موجود ہے، یا نرم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نرمی ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش سے خوشی، کھٹا سے کھٹائی یا کھٹاس، گرم سے گرمی وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ تمام صفات سے بننے والے حاصل مصدر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اسما سے بھی حاصل مصدر حاصل ہوتے ہیں، جیسے دوست سے دوستی، لڑکے سے لڑکپن، بچے سے بچپن، آدم سے آدمیت، انسان سے انسانیت اور شہر سے شہریت وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ اسما سے حاصل ہونے والے حاصل مصدر ہیں۔ گویا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر وہ اسما ہیں جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے مصدر یا اسم یا صفت کے معنوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی اس میں حاصل مصدر مصادر کے علاوہ اسما اور صفات سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، اور اصل میں یہ وہ اسما ہیں جو اس اثر یا کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے مصادر یا اسما یا صفات کے معنوں میں پائی جاتی ہے یا نتیجے کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے تھکاوٹ یا تھکن ایک حاصل مصدر ہے جو تھکنا مصدر سے حاصل ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں حاصل مصدر دراصل اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جو مصدر کے معنوں میں موجود ہے۔ یعنی تھکنا اگر ایک کام ہے تو تھکاوٹ اسی کا اثر یا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ملانا، اس میں مصدر سے ملاوٹ اس میں حاصل مصدر ہے، اور اس میں ملاوٹ اس اثر یا کیفیت کا اظہار ہے جو مصدر ملانا کے معنوں میں موجود ہے۔ گویا ملانا اگر ایک کام ہے تو ملاوٹ اس کا اثر یا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آپ لڑکا سے لڑکپن، بچہ سے بچپن، لڑنا سے لڑائی، جھگڑنا سے جھگڑا، گرجنا سے گرج وغیرہ جیسے کئی حاصل مصدر کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جو اصل میں ایسے اسما ہیں جو اپنے مصدر یا اسم یا صفت کے اثر یا کیفیت یا نتیجے کو ظاہر کرتے ہیں، یا جن سے ان کے مصادر، اسما یا صفات کے معنی کے اثر یا کیفیت یا نتیجے کو سمجھا جا رہا ہے، جن سے وہ مشتق ہیں۔ گویا یہ اثر، کیفیت یا نتیجہ ان اسما، مصادر اور صفات کے معنوں میں پایا جاتا ہے جن سے یہ حاصل مصدر حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ جو اس میں حاصل مصدر ہے اس کی سمجھ اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس میں حاصل مصدر کے علاوہ اسم اور صفات سے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں حاصل مصدر دراصل کسی بھی اسم یا کسی بھی چیز کی کیفیت یا اس کے اثر کا اظہار ہوتا ہے، اور اصل میں یہ اس کے معنوں میں پایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ کیفیت یا اثر جو ہے وہ اس کے معنوں میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کسی بھی اسم کا نتیجہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، مصادر کو، اس میں حاصل مصدر کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر کے اردو میں بنانے کے قاعدے کون کون سے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ صرف مصدر سے ہی حاصل مصدر حاصل ہو، بلکہ یہ اسما اور صفات سے بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مصدر سے ہی حاصل مصدر بنے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اردو میں اس میں حاصل مصدر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ، کلیہ یا اصول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مصدر کی علامت دور کرنے کے بعد کچھ تبدیلیاں کر کے حاصل مصدر حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسما اور صفات سے بھی کچھ طریقے اپنا کر حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے چند معروف طریقے پیش کروں گی جن کے ذریعے عموماً حاصل مصدر بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ طریقے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف انہی طریقوں سے حاصل مصدر بنائے جا سکتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اصل میں حاصل مصدر جو ہیں یہ قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہوتے ہیں، یعنی اہل زبان سے ہم جس طرح سے سنتے آتے ہیں حاصل مصدر وہی ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ سماعی ہوتے ہیں اس لیے ان کا کوئی باقاعدہ کلیہ یا قاعدہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا انہیں بنانے کا، لیکن کچھ طریقے ہیں جو عموماً اپنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ معروف طریقے اب میں آپ کے گوش گزار کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے حاصل مصدر بنایا جاتا ہے۔ جیسے جو پہلا طریقہ ہے
اس کے مطابق یہ ہے کہ بعض اوقات علامت مصدر نہ دور کرنے سے جو کلمہ باقی بچتا ہے وہ حاصل مصدر ہوتا ہے. جیسے مارنا سے مار. آپ دیکھیے کہ مار حاصل مصدر سے مارنے کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے. اسی طرح بولنا سے بول، پکڑنا سے پکڑ، چمکنا سے چمک، دوڑنا سے دوڑ، کھیلنا سے کھیل، پھوٹنا سے پھوٹ، ہارنا سے ہار، تڑپنا سے تڑپ، دمکنا سے دمک، جھلکنا سے جھلک، مہکنا سے مہک وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام حاصل مصدر مصدری علامت نہ دور کرنے سے حاصل ہوئے ہیں. یاد رہے کہ حاصل مصدر کی یہ صورت اکثر فعل امر کی ہوتی ہے، اسی لیے بعض قواعد نویسوں نے لکھا ہے کہ حاصل مصدر سے کبھی امر کا کام لیا جاتا ہے، جیسے مارنا سے مار، پہچاننا سے پہچان، پہنچنا سے پہنچ، بگاڑنا سے بگاڑ، سوارنا سے سوار، دوڑنا سے دوڑ، بھاگنا سے بھاگ وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ مار، بول، پکڑ، چمک وغیرہ کو آپ فعل امر کے طور پر بھی جانتے ہیں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو حاصل مصدر ہوتا ہے اس سے فعل امر کا بھی کام لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ علامت مصدر دور کر کے جو بقیہ حصہ بچتا ہے، خواہ وہ فعل امر ہی کیوں نہ ہو یا اس کا کام بھی کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن وہ بسا اوقات حاصل مصدر کا بھی کام دیتا ہے اور حاصل مصدر بھی ہوتا ہے، اور اصل میں اس مصدر کی کیفیت یا اس کے اثر اور نتیجے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس سے. اس کے علاوہ اس میں حاصل مصدر بنانے کا ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ بعض اوقات مصدر کے آخری الف کو گرانے کے بعد باقی جو کلمہ بچتا ہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے. مثلا جلنا سے جلن، چلنا سے چلن. ویسے چلنا سے ہم جو ہے وہ چال بھی حاصل مصدر بناتے ہیں. اسی طرح مرنا سے مرن، تھکنا سے تھکن، لیکن تھکنا سے ہم تھکاوٹ بھی حاصل مصدر بنا لیتے ہیں. اصل میں تو تھکاوٹ ہو یا تھکن ہو، دونوں ہی سے تھکنے کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے نا. اسی طرح لگنا سے لگن، پھسلنا سے پھسلن وغیرہ حاصل مصدر ہیں جو تمام مصادر سے صرف الف ہٹا کر حاصل ہوئے ہیں اور جن سے ان تمام مصادر کے معنوں میں پائی جانے والی کیفیت یا اثر کا اظہار موجود ہے. اس کے بعد ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ بعض اوقات علامت مصدر نہ دور کر کے کچھ علامات یا حروف کا بطور لاحقہ بڑھانے سے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے. کچھ مثالیں دیکھیے جس میں اب میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ علامت مصدر، ایک تو مصدر سے علامت مصدر نہ کو ہٹایا اور اس کے بعد کچھ علامات یا کچھ حروف کو ہم نے بطور لاحقہ اضافہ کر دیا بچنے والے حصے پر، تو اس سے بھی حاصل مصدر حاصل ہو جاتا ہے. مثلا جیسے بعض اوقات علامت مصدر ہٹا کر الف بڑھانے سے بھی حاصل مصدر حاصل ہو جاتا ہے، جیسے جھگڑنا سے جھگڑا، پوجنا سے پوجا، رگڑنا سے رگڑا وغیرہ. اسی طرح علامت مصدر ہٹا کر آس یا واس لگانے سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے، جیسے پینا سے پیاس، بکنا سے بکواس وغیرہ. اسی طرح علامت مصدر ہٹا کر یائے معروف کا لاحقہ لگائیں تو بھی حاصل مصدر حاصل ہوتا ہے، جیسے ہنسنا سے ہنسی حاصل مصدر ہے. اسی طرح آئی کا لاحقہ اگر لگا دیں تو بھی حاصل مصدر ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھائی، یہ بھی پڑھنے کی کیفیت کا اظہار ہے دراصل پڑھائی میں. اسی طرح لکھنا سے لکھائی، چڑھنا سے چڑھائی، اترنا سے اترائی، لڑنا سے لڑائی، تو یہ تمام حاصل مصدر ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ دیکھیے علامتیں آپ کے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اگر بطور لاحقہ استعمال کرتے ہیں علامت مصدر دور کرنے کے بعد تو اس سے ہمیں حاصل مصدر ملتا ہے. جیسے آپ بطور لاحقہ لگانے سے آپ حاصل مصدر مل سکتا ہے، جیسے ملنا سے ملاپ وغیرہ. اسی طرح ہٹ کا لاحقہ لگانے سے بھی حاصل مصدر حاصل ہوتا ہے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ یا بلبلانا سے بلبلاہٹ وغیرہ. اسی طرح آوٹ کا لاحقہ لگانے سے بھی بسا اوقات ہمیں حاصل مصدر حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ملنا یا ملانا سے ملاوٹ، گرنا سے گراوٹ، لگنا سے لگاوٹ، سجنا سے سجاوٹ وغیرہ. اسی طرح بعض اوقات علامت مصدر ہٹا کر آوت کا لاحقہ لگانے سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے، جیسے کہنا سے کہاوت وغیرہ. مزید کچھ علامتیں دیکھیے کہ جن کو بطور لاحقہ استعمال کریں اگر ہم علامت مصدر ہٹا کر تو بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے وا کا لاحقہ لگانے سے بلانا سے بلاوا، بہلانا سے بہلاوا، یہ بھی حاصل مصدر ہے. اسی طرح آن کا لاحقہ لگا کر بھی ہمیں حاصل مصدر ملتا ہے، جیسے اڑنا سے اڑان،
اٹھنا سے اٹھان، اسی طرح تے کا لاحقہ دیکھیے بچنا یا بچانا سے بچت وغیرہ، کاف کا لاحقہ دیکھیے بیٹھنا سے بیٹھک۔ تو گویا پیش کردہ تمام علامات کو بطور لاحقہ علامت مصدر ہٹا کر لگایا گیا تو حاصل مصدر بن گیا اور مصدر کی کیفیت کا اظہار جو ہے وہ اس میں سے ہونے لگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی علامات کو علامت مصدر دور کر کے بطور لاحقہ لگانے سے حاصل مصدر بن سکتا ہے۔ یہ تو چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں، چونکہ یہ سماعی ہوتے ہیں حاصل مصدر، اس لیے بہت سے اور بھی طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہیں ہمارے ہاں۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم چوتھے بنانے کے قاعدے کی طرف چلیں یا بنانے کے طریقے کی طرف چلیں تو بعض اوقات دو مصادر سے علامت مصدر دور کر کے دونوں بقیہ کلمات مل کر بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے جاننا اور پہچاننا، دو مصادر سے جان پہچان حاصل مصدر ہے اور اصل میں یہ جاننے اور پہچاننے کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں سے، یا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اس میں سے، یا اس کا نتیجہ ہے یہ۔ اسی طرح لینا دینا سے لین دین، مارنا پیٹنا سے مار پیٹ، روکنا ٹوکنا سے روک ٹوک، کھیلنا کودنا سے کھیل کود وغیرہ حاصل مصدر ہیں جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں جو ان مصادر کے معنوں میں پائی جا رہی ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اردو میں اس قسم کے حاصل مصدر بنانے کا کوئی خاص اصول قاعدہ یا کلیہ نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ تمام حاصل مصدر سماعی ہیں، یعنی ان کی صحت کا دار و مدار اور معیار صرف یہ ہے کہ اہل زبان یا اہل اردو اسی طرح بولتے ہیں، اور یہ قیاسی نہیں ہے کہ ایک قسم پر قیاس کر کے دوسرا حاصل مصدر اسی اصول پر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں حاصل مصدر کی ہیں، کچھ اور آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ کے سامنے ہیں، ان سے بھی آپ دیکھیے کہ حاصل مصدر ہمیں مل جاتا ہے۔ بعض اوقات مصدر تو کچھ ہوتا ہے اور حاصل مصدر کوئی اور ہی کلمہ ہوتا ہے، مثلا سونا مصدر اور نیند حاصل مصدر ہے، اصل میں یہ سونا ہی کی کیفیت یا اثر کا نتیجہ ہے نیند جو ہے، تاہم بالکل الگ کلمہ یا الگ شکل کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صفات سے بھی حاصل مصدر حاصل کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مصادر سے حاصل مصدر حاصل کیے، جبکہ اب آگے ہم صفات اور اسما سے حاصل مصدر جو حاصل کریں گے ان کے کچھ طریقے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ یعنی بعض اوقات صفات سے بھی حاصل مصدر حاصل کیے جاتے ہیں، مثلا صفات کے آگے پیش کردہ علامات بڑھانے سے وہ حاصل مصدر بن جاتی ہیں، جیسے نون۔ آپ دیکھیے کہ نون جو ہے یہ ایک علامت ہے، یہ ایک لاحقہ لگانے سے صفت کے بعد بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے لمبا سے لمبان، چوڑا سے چوڑان۔ ویسے ہم لمبائی اور چوڑائی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی حاصل مصدر ہے، لیکن اس طرح سے بھی حاصل مصدر حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حمزہ یہ یعنی حمزہ اور یا معروف لگانے سے بھی کسی صفت کے بعد حاصل مصدر ہمیں مل جاتا ہے، جیسے بڑا ایک اس میں صفت ہے، اس سے بڑائی، یہ اس کی بڑے کی کیفیت کا اظہار ہے یا اس کا اثر ہے یا اس کا نتیجہ ہے۔ بڑے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑائی ہوگا۔ اسی طرح اچھا، اچھے کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھائی ہے۔ برا سے برائی، بھلا سے بھلائی۔ اسی طرح آئی جو ہے وہ بھی بطور لاحقہ لگانے سے ہمیں اس میں صفت کے بعد بطور لاحقہ لگانے سے حاصل مصدر حاصل ہو جاتا ہے، جیسے گول ایک اس میں صفت ہے، اس سے گولائی حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اسما سے بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے اسماء صفات کے ساتھ کچھ علامتیں بڑھا کر حاصل مصدر حاصل کیے، جبکہ اب اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اسما کہ بے تبدیلی کر کے یا تغیر و تبدل سے یہ کچھ اضافے کر کے بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی اسم کے بعد پن لگا کر بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے احمق پن، پاگل پن، دیوانہ پن وغیرہ۔ تو یہ دراصل پاگل پن پاگل ہونے کی کیفیت کا اظہار ہے یا اس کا پاگل ہونے کا اثر ہے یا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اسم میں تصرف کے بعد پن لگا کر بھی حاصل مصدر مل جاتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑک پن۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا ہم نے تصرف کیا ہے، آخری الف کو گرایا ہے۔ اسی طرح بچہ سے بچپن، اس میں بھی تبدیلی کر کے ہم نے پن لگایا ہے، یعنی آخری ہے کو گرا کر ہم نے اس میں حاصل مصدر حاصل کیا ہے۔ اسی طرح کسی اسم کے بعد کاف لگا کر بھی حاصل مصدر مل جاتا ہے، جیسے ٹھنڈ سے ٹھنڈک،
یہ دراصل ٹھنڈ کی کیفیت کا اظہار ہے یا اس کا نتیجہ ہے ٹھنڈک۔ اسم کے بعد یائے معروف لگا کر بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے چور سے چوری، ٹھگ سے ٹھگی، دشمن سے دشمنی، دوست سے دوستی، غریب سے غریبی، فقیر سے فقیری وغیرہ تمام حاصل مصدر ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ان معلومات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اردو میں حاصل مصدر بنانے کا خاص قاعدہ تو نہیں، تاہم کئی طریقہ کار اپنا کر حاصل مصدر حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام حاصل مصدر سماعی ہیں، قیاسی نہیں، اسی لیے ان کے بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ لہٰذا آپ کو مختلف کتب قواعد میں حاصل مصدر کی کئی فہرستیں مل جائیں گی، آپ پیش کردہ طریقہ کار کے علاوہ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس میں حاصل مصدر کے متعلق اچھی طرح جان چکے ہوں گے، لہٰذا پیش کردہ سرگرمی حل کرتے جائیے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ اصل میں یہ سرگرمی اس میں حاصل مصدر سے ہی متعلق ہے، بہت آسان سرگرمی ہے، اس میں مختلف اسما دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ مصادر ہوں گے، کچھ اسما ہوں گے اور کچھ صفات ہوں گی۔ جیسے کڑوا صفت ہے، اسی طرح اڑنا مصدر ہے، کھیلنا کودنا مصادر ہیں، تو یوں آپ دیکھیے کہ تینوں مصدر بھی ہیں، اسم بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، یہ دیے گئے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سے حاصل مصدر بنانے ہیں۔ اس سرگرمی کو کرنے کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں نکرہ کی ایک اور قسم یعنی اس میں فاعل کون سی ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی صحیح کرتے ہیں۔ تاہم عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ اس میں فاعل کی تعریف پیش کی جائے، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فاعل اور اس میں فاعل کے فرق کو واضح کر دیا جائے۔ یعنی ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے، اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اگر اس فرق کو محسوس کر لیں گے یا جان لیں گے تو اس میں فاعل کی تعریف کرنا آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو اس فرق کو جان لیجئے کہ فاعل کیا ہے اور اسم فاعل کیا ہے۔ فاعل تو اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی فعل سرزد ہو، یعنی کام کرنے والا، جسے ہم سبجیکٹ بھی کہتے ہیں نا۔ جیسے زید نے کھانا کھایا، تو اس جملے میں کھانے کا فعل زید سے وقوع میں آیا ہے اور وہ اس فعل کا فاعل ہے، لہٰذا زید کو ہم فاعل کہیں گے، اسم فاعل نہیں کہیں گے۔ لیکن اس فعل کے تعلق سے جو نام لے کر فاعل کو پکاریں اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ مثلا کام یا فعل کیا ہے؟ اس میں زید نے کھانا کھایا، اس میں کام کیا ہے؟ کھانا ہے نا، مطلب کھانا کھانا ہے اصل میں کام، یا فعل وہ ہے کہ اصل میں وہ کھا رہا ہے کوئی چیز، کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں کام ہے یا فعل ہے۔ تو اب اگر اس کام کے تعلق سے زید کو کھانے والا پکاریں تو اصل میں یہ اسم فاعل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کسی فعل یا کام کے تعلق سے جو فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کوئی وہ نام دے دیا ہے جو اس کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کام کے تعلق سے اس کو وہ نام دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو ہم پھر فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اسم فاعل کہیں گے، کیونکہ وہ فعل کے تعلق سے دیا جانے والا نام ہے اور اصلی یا واضح نام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ زید نے کھانا کھایا میں زید کو کھانے والے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، بس کھانے والا اسم فاعل ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ زید نے کھانا کھایا تو چونکہ زید سے کام ہو رہا ہے اور زید کام کرنے والے کا واضح نام ہے، اسی لیے فاعل ہے۔ جبکہ اگر یہ کہیں کہ کھانے والے نے کھانا کھایا تو چونکہ یہاں فعل کے تعلق سے زید کے لیے کھانے والا لے کر آئے ہیں، یعنی کوئی خاص نام واضح نہیں ہے بلکہ فعل کے تعلق سے ہی ایک نام لے کر پکارا گیا ہے، لہٰذا اب یہ اسم فاعل ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کہ راشد نے خط لکھا تو چونکہ اس میں فاعل واضح ہے، یعنی راشد سے فعل سرزد ہو رہا ہے، یعنی خط کون لکھ رہا ہے؟ راشد لکھ رہا ہے۔ یوں راشد جو کہ واضح نام بھی ہے، یہ فاعل ہے یا سبجیکٹ ہے یا کام کرنے والا ہے۔ تاہم اگر ہم یہ کہیں کہ لکھنے والے نے خط لکھا تو چونکہ اب یہ نام فعل کی مناسبت یا تعلق سے فاعل کو دیا گیا ہے اور اسے اسی تعلق سے لکھنے والا کہہ کر پکارا گیا ہے، تو لہٰذا یہ اسم فاعل ہوگا۔ اسی طرح پڑھنے والا، آنے والا، جانے والا، رونے والا، دودھ والا وغیرہ سب کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں۔ گویا فاعل تو اسے کہتے ہیں جس سے فعل سرزد ہو۔ مثلا رحیم نے آم توڑا، تو اس جملے میں آم توڑنے کا کام رحیم نے کیا ہے، لہٰذا رحیم فاعل ہوا۔
لیکن اس فعل یعنی توڑا یا توڑنا کے تعلق سے جو نام لے کر فاعل کو پکارا جائے وہ اسم فاعل ہوگا. مثلا توڑا فعل کو دیکھ کر کہیں گے توڑنے والا، تو صرف لفظ توڑنے والا اسم فاعل ہوگا. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ساجد نے کتے کو مارا، اس جملے میں لفظ ساجد صرف فاعل کہلائے گا کیونکہ اس سے کام سرزد ہوا ہے اور یہ واضح نام ہے، اصل میں یہ کام کر رہا ہے. جبکہ لفظ مارنے والا کو اسم فاعل کہا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق فعل سے ہے اور اسی کی نسبت سے یہ کام کرنے والے کا نام رکھا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس میں فاعل اور فاعل کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا. یعنی کیا فرق ہے کہ فاعل اصل میں وہ کلمہ ہوتا ہے یا وہ واضح نام ہوتا ہے جس سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے یا جو کوئی کام کرتا ہے، یعنی کام کرنے والا. جیسے زید نے کھانا کھایا تو زید فاعل ہے، لیکن اگر ہم اس فعل کے تعلق سے فاعل کو کوئی نام دے دیتے ہیں یا فاعل کو پکارتے ہیں جو اس کا اصل نام نہیں ہوتا یا اس کا واضح نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کی وجہ سے اس کو پکارا گیا ہوتا ہے اس طرح سے، یا اس کام کی وجہ سے اسے وہ نام دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم اسم فاعل کہیں گے. جیسے اگر ہم کہیں کہ کھانے والے نے کھانا کھایا تو کھانے والے جو ہے یہاں پر اسم فاعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا. امید ہے جی آپ کو اسم فاعل اور فاعل کا فرق واضح ہو گیا ہوگا. لہٰذا اب اسم فاعل اور فاعل کے فرق کے بعد دیکھتے ہیں کہ ماہرین قواعد اسم فاعل کی کیا تعریف کرتے ہیں. اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو فعل کے تعلق سے بنتا ہے اور اس کے معنی کام کرنے والے کے ہوتے ہیں. یعنی ایسا اسم اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے یا کوئی کام سرزد ہوتا ہے. مثلا کھانا فعل کے تعلق سے کھانے والا ایسا شخص ہے کہ اس سے کھانے کا فعل سرزد ہوتا ہے، لہٰذا کھانے والا اسم فاعل ہے کیونکہ یہ اس خاص کام کی نسبت یا تعلق سے کھانے والے کو دیا جا رہا ہے نا یہ نام. بس اسم فاعل وہ اسی طرح اگلی مثالیں بھی دیکھ لیں. لکھنا سے لکھنے والا، جانا سے جانے والا، رونا سے رونے والا وغیرہ تمام کیا ہیں؟ یہ اسم فاعل ہیں. بس اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو ظاہر کرے جس نے کوئی کام کیا ہو. مثلا لکھنے والا، دوڑنے والا، کھانے والا وغیرہ اسم فاعل ہیں. ویسے تو عزیز طلباء و طالبات اسم فاعل بنانے کے کئی طریقے بیان کیے جاتے ہیں، تاہم عمومی جو قاعدہ ہے اسم فاعل بنانے کا وہ یہی ہے کہ یہ قاعدہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے. عمومی قاعدہ یہی ہے یا بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ علامت مصدر کے الف کو یائے مجہول یعنی بڑی یہ سے بدل کر لفظ والا بڑھا دیتے ہیں. جیسے کرنے والا، اب آپ دیکھیے کہ کرنا اگر ایک مصدر ہے تو اس میں سے ہم نے الف کو کیا کیا؟ یائے مجہول سے بدل دیا، وہ کرنے ہو گیا اور آگے والا کا اضافہ کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ ہمیں اسم فاعل حاصل ہو گیا. اسی طرح جانے والا، سونے والا، پڑھنے والا، سیکھنے والا وغیرہ یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اسم فاعل ہیں. اسم فاعل کو سمجھنے کے لیے یہ جملے بھی ملاحظہ ہوں. نہ کوئی آنے والا ہے نہ جانے والا، ایسے لکھنے والے اب کہاں ہیں، ہنسنے والے ہنستے ہیں اور رونے والے روتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آنے والا دراصل آنا مصدر سے، جانے والا جانا سے، لکھنے والا لکھنا سے، ہنسنے والا ہنسنا سے اور رونے والا رونا سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے قاعدے کے مطابق بنایا ہے کہ الف کو یہ میں بدل دیا اور اس کے بعد واحد اور جمع کی مناسبت سے والا اور والے آگے اضافہ کر دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ فعل کی وجہ سے یہ اسم آیا ہوا ہے، یعنی فعل کے تعلق یا نسبت سے. آنے والا اصل میں فعل کیا ہے؟ آنا، یعنی آنے کا جو کام ہے اس کی نسبت سے ہم نے آنے والا کہہ دیا، لہٰذا یہ اسم فاعل ہو گیا. اسی طرح جانا ایک کام ہے تو اس کی نسبت سے ہم نے جانے والا کہہ دیا. لکھنا بھی ایک کام ہے تو اس کی نسبت سے لکھنے والا اسم فاعل ہو گیا. ہنسنا بھی ایک کام ہے تو اس کی نسبت سے ہنسنے والا اسم فاعل ہو گیا. اب دیکھیے کہ ان تمام جملوں میں مصدر آنا، جانا، لکھنا، ہنسنا اور رونا کے آخری الف کو یائے مجہول سے بدل کر واحد کے لیے والا اور جمع کے لیے والے لفظ کا اضافہ کر دینے سے اسم فاعل بن گیا ہے.
گویا قواعد کی روح سے ہر ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے شخص کی جگہ استعمال ہو اور وہ اس شخص کا اصل نام نہ ہو اسم فاعل کہلاتا ہے. بلکہ اصل میں آپ اس پہ فوکس کیجئے کہ وہ اصل نام نہیں ہوتا بلکہ اس کام کی وجہ سے اس کو وہ نام دیا گیا ہوتا ہے، یا وہ نام کہہ دیجئے کہ اس کو سائن کر دیا گیا ہوتا ہے. وہ نام اس کے کام کے تعلق کی وجہ سے یا نسبت کی وجہ سے اس کا بنتا ہے یا اسے دیا جاتا ہے. یعنی کسی کام یا فعل کے تعلق سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اسم فاعل ہوگا. جیسے لکھنا ایک کام ہے اور اس کے تعلق یا نسبت سے یہ کام کرنے والا لکھنے والا کہلائے گا. الغرض اسم فاعل وہ نام ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے والے کو اس کام یا فعل کی نسبت سے دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے سامنے اسم فاعل کی دو اقسام رکھی گئی ہیں. اصل میں اسم فاعل کی آپ کو دو اقسام جو ہے مختلف کتب میں ملیں گی، یعنی اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی. شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسم فاعل جو ہیں وہ سماعی بھی ہیں اور قیاسی بھی ہیں. سماعی سے مراد یعنی جن کو اہل زبان نے جس طرح سے پڑھا، یعنی اسم فاعل سماعی سے مراد یہ ہے کہ جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنائے جائیں بلکہ جس طرح اہل زبان بولتے ہیں یا جس طرح کسی اہل زبان سے سنا گیا ہو، یعنی اہل زبان کے روزمرہ یا محاورے کے مطابق بولا جائے. مثال کے طور پر جتنے بھی اب آپ دیکھیے کہ جو پیشے ہیں، پیشے چونکہ کام ہوتے ہیں نا، تو اس خاص پروفیشن کی نسبت سے جو کسی کو نام دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسم فاعل ہی کہلائے گا. لیکن یہ اسم فاعل سماعی ہے کیونکہ ہم نے اسی طرح سے اہل زبان کو ادا کرتے دیکھا ہے یا سنا ہے، تو اس کا کوئی خاص کلیہ یا قاعدہ نہیں ہوتا اسم فاعل سماعی کا. جیسے مثال کے طور پہ بڑھئی جو ہے آپ دیکھیے کہ لکڑی کے کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سپیرا سانپ پالنے یا پکڑنے والے کو کہا جاتا ہے. اسی طرح تیراک تیرنے والے کو کہا گیا، ڈاکیا ڈاک لانے والے کو، کھلاڑی کھیلنے والے کو. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ اسم فاعل سماعی جو ہے وہ زیادہ ہیں، یعنی یہ اسم فاعل سماعی ہیں، یعنی جو اہل زبان سے ہم نے سنا یا ان کے روزمرہ کے مطابق یا محاورے کے مطابق بولے جاتے ہیں یہ سارے اسم فاعل. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جتنے بھی پروفیشن ہیں یا جتنے بھی پیشے ہیں ان کے اعتبار سے بھی جو نام ہیں وہ سارے بھی اسم فاعل ہی کی ذیل میں آئیں گے. جبکہ اسم فاعل قیاسی سے مراد وہ اسم فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے سے بنایا گیا ہو، یا ایسا فاعل جو مصدر سے بنے. جیسے پڑھنا مصدر سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، رونا سے رونے والا یا رونے والی، سونا سے سونے والا یا سونے والی. تمام اسم فاعل قیاسی ہیں کیونکہ انہیں ایک عمومی قاعدے کے مطابق بنایا گیا ہے، یعنی علامت مصدر کے الف کو یائے مجہول سے بدل کر والا، والی یا والے کا اضافہ کیا گیا ہے. امید ہے کہ اسم فاعل مصدر کے امید ہے کہ آپ کو اسم فاعل کی جو اقسام ہیں یعنی اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہوگی. اسم فاعل مصدر کے ساتھ ساتھ جو ہے اسم فاعل جو ہیں وہ مصدر کے ساتھ ساتھ اسم سے بھی مشتق ہوتے ہیں، اور اکثر فارسی اور عربی کے اسم فاعل بھی اردو میں مستعمل ہیں، اور ان سب کو اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی کی ذیل میں پیش کیا جاتا ہے. اس کی تفصیل آپ کو مختلف کتب قواعد میں مل جائے گی. تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اسم فاعل کے بارے میں جان گئے ہوں گے اور اس کے ساتھ فاعل اور اسم فاعل کے فرق سے بھی بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے. اور یہ بہت آسان ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ فاعل اصل میں اصلی نام ہوتا ہے، وہ واضح نام جو کام کرنے والے کا ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے. لیکن اسم فاعل سے مراد ہم وہ نام لیتے ہیں جو اصل میں کسی کام کے تعلق یا نسبت کی وجہ سے ہم کام کرنے والے کو دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں گے زید نے کھانا کھایا تو زید یہاں پر فاعل ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں گے کھانے والے نے کھانا کھایا تو کھانے والا جو ہے وہ یہاں پر اسم فاعل ہوگا. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ سلمہ سوتی ہے تو اگر یہاں پر آپ دیکھیے کہ سلمہ جو ہے باقاعدہ فاعل ہے جملے میں، جبکہ اگر ہم کہیں کہ سونے والا سوتا ہے یا سونے والی سوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ اسم فاعل ہے. اسی طرح آپ جتنے مرضی اس تعلق سے بنا سکتے ہیں، اور یہ اصل میں اسم فاعل قیاسی ہیں جو ہم مصدر سے علامت مصدر کا جو آخری الف ہے اس کو یا مجہول میں بدلتے ہیں اور اس کے بعد والا یا والی یا والے کا اضافہ کر کے ہم اسم فاعل حاصل کرتے ہیں.
تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی اب آپ کے سامنے جو ہے، چونکہ آپ اس میں فائل کے بارے میں بھی جان گئے ہیں اور اس میں فائل اور فائل کے فرق کے بارے میں بھی آپ نے پہچان لیا ہے، لہٰذا اب آپ کے سامنے ایک سرگرمی رکھی گئی ہے جو بہت آسان سرگرمی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ جملے ہیں، ان جملوں میں سے آپ نے فائل اور اسم فائل کی نشاندہی کرنی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو چونکہ واضح ہو چکا ہے فائل اور اسم فائل کا فرق، تو آپ جب جملہ پڑھتے ہی جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں سے اسم فائل ہے یا اسم فائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے پڑھنے والے نے خط پڑھا، اسی طرح اگر آپ کہیں کہ زبیر نے کپڑے دھوئے، تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، مجھے امید ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اس سرگرمی کو حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خود آزمائی کے طور پر بھی کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ سوالات اس میں حاصل مصدر اور اس میں فائل پر ہی مبنی ہیں، کیونکہ آج کے لیکچر کے یہی دو موضوعات تھے، یعنی ہم نے اس میں نکرہ کی انہی دو اقسام پر آج کے لیکچر میں روشنی ڈالی ہے۔ لہٰذا آپ اس خود آزمائی کو بھی ضرور مکمل کیجئے گا تاکہ آپ کو اپنے تعلم کا اندازہ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں ہم نے اس میں نکرہ کی دو اقسام یعنی اس میں حاصل مصدر اور اس میں فاعل کے بارے میں جانا، اور کوشش کی گئی کہ اس حوالے سے بنیادی باتوں کو آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے نصاب میں جتنے بھی موضوعات کا مطالعہ شامل ہے، اصل میں وہ بنیادی قواعد پر مشتمل ہے، لہٰذا ان بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد آپ سب کو اپنے علم میں اضافے کے لیے مزید کتب قواعد کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ زبان و بیان سے کما حقہ آگاہی حاصل کر سکیں۔ گویا اردو قواعد و انشاء کے بحر بے کراں میں سفر کرنے کے لیے یہ مضمون آغازیہ ہے، اور آپ اس سمندر میں تبھی غوطہ زن ہو کر مزید قیمتی موتی ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں جب اس نصابی علم کی مدد سے اپنا مطالعہ وسیع کریں اور ان موضوعات کی مزید شاخوں اور تفاصیل سے آگاہ ہوں۔ لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ اس مضمون کے توسط سے پیش کردہ یہ بنیادی قواعد آپ کے جذبہ شوق کو بڑھاوا دیں گے اور آپ کو زباندانی اور گرامر سیکھنے کی طرف راغب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر سے اپنی کورس انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔